ڈاکٹر قاسم صاحب، حضرت کے اکابر مریدوں میں کون لوگ ہیں اور خلیفہ اعظم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اور بابا صاحب کتنی عقیدت اور احترام رکھتے تھے؟ دیکھیے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سلسلہ چشت نہ صرف ہندوستان میں، پاکستان میں، بلکہ جنوبی ایشیا کے مختلف خطوں میں بھی پھیلا۔ تو آپ کے مریدین کی، خلفاء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ خاص طور پر دو ابھی ذکر کیا، خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دو شخصیات جو بہت نمایاں تھیں۔ تو بابا صاحب کا ذکر کرنے سے پہلے حضرت بدر الدین غزنوی کے بارے میں دو چار کلمات۔ ضرور۔ غزنین میں پیدا ہوئے، لاہور آئے، لاہور سے دلی آئے اور دلی آ کے وابستہ ہو گئے حضرت شیخ کے ساتھ۔ لاہور حضور دروازہ ہے، سارے یہاں سے ہو کے جاتے ہیں، اور تا حیات ان کے ساتھ جو ہے وابستہ رہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وائز بہت اچھے تھے۔ جی۔ آپ جب واز کرتے تھے تو وقت کے علماء مشائخ بھی اس واز میں حاضر ہوتے تھے، اور پھر آپ کو شعر و ادب کے ساتھ بھی دلچسپی تھی، اور سیر الاولیاء کے اندر تو یہ ذکر ہے کہ ان کا کوئی دیوان بھی تھا جو اب ناپید ہے، لیکن ان کی طرف کوئی دیوان بھی جو ہے منسوب رہا ہے۔ تو جب تک سلطان تھا اس وقت تک آپ نے اس سلسلے کے فروغ کے اندر اہم کردار ادا کیا۔ بعد میں سلطان کے وصال کے بعد پھر آپ کچھ سیاسی امور کی طرف مشغولیت کی وجہ سے اس طرح سے دلچسپی نہیں لے سکے، جو بعد میں خواجہ نظام الدین اولیاء کے حصے آئے گی کہ ایک دفعہ پھر ریوائول ہوگا اور دلی کے اندر وہ سلسلے کو دوبارہ تقویت جو ہے مقام وہ عطا ہوگا۔ دیکھیے خواجہ فرید الدین گنج شکر کے ساتھ ان کی محبت اور شفقت کا واقعہ، وہ ایک بیت والا جو اسٹارٹ کا واقعہ ہے، وہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ آپ جب تعلیم کے لیے ملتان میں تشریف فرما تھے، اپنی مسجد میں کتاب النافع کا سبق یاد کرتے تھے۔ اتفاق سے اسی وقت ملتان میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے۔ وہ مسجد میں آئے، ان کو دیکھا، ان سے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی کتاب نافع۔ انہوں نے کہا تمہیں یقین ہے کہ یہ کتاب تمہیں نفع دے گی؟ سبحان اللہ، سبحان۔ نافع کا مطلب نفع دینے والی، یہ کتاب تمہیں نفع دے گی؟ تو وہ ان کی بات سن کے حیران ہوئے اور ان کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے عرض کی کہ یہ کتاب نفع نہیں دے گی، لیکن یہ یقین ہے کہ آپ کی صحبت مجھے نفع دے گی۔ کمال۔ اور اسی وقت پھر ان کے قدموں میں گرے، ان کے ساتھ وابستہ رہے۔ پھر اکثر جایا کرتے تھے دلی، تو 2 ہفتے وہاں قیام کرتے، پھر واپس آ جایا کرتے۔ تو بابا جی کو اپنے مرشد کے ساتھ ویسی محبت تھی جیسے حضور قطب الدین بختیار کاکی کو اپنے مرشد کے ساتھ تھی۔ یعنی یہ سلسلہ چلتا ہے، ایک باپ ہے روحانی، آگے اس کا بیٹا، پھر آگے وہ روحانی پوتا، پھر آگے خود نظام الدین اولیاء۔ اور شاید ہی کوئی سلسلہ ایسا ہو جہاں پہ اتنی کڑی جو ہے وہ ایک کے بعد دوسری، اور سارے کے سارے جو ہے وہ مشاہیر میں شمار ہوتے ہیں۔ بے شک۔ تو اتنی محبت ان کے ساتھ۔ ابھی وصال کا ذکر ہوا کہ اپنے وصال سے پہلے ملاقات کے اندر فرما دیا تھا کہ میں تمہاری امانت حمید الدین ناگوری کو دے کے جاؤں گا، 5ویں روز تو تمہیں مل جائے گی، تم اس کی حفاظت کرنا اور تمہارا وہی مقام ہوگا جو ہمارا مقام ہوا ہے۔ تو یہ بشارت جو ہے ان کو پہلے ہی دے کے چلے گئے تھے، اور پھر ہوا بھی ویسے جیسے ارشاد فرمایا تھا کہ جب آپ کا وصال ہوا تو وہ ہانسی میں موجود تھے، بابا جان وہ ہانسی میں موجود تھے، انہیں خواب آئی کہ جناب پیر و مرشد مجھے بلا رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے رخت سفر باندھا اور آتے آتے دلی ان کو 4 دن لگ گئے۔ تو وہی 5واں دن آ گیا تھا جب وہ دلی پہنچے، تو ان کی امانت، وہ خرقہ خلافت، وہ عصا اور وہ دستار ان کو سونپی گئی۔ انہوں نے غسل کیا اور وہ پہنی اور پھر مسجد تشریف اور وہ بات لفظ بلفظ پوری ہوئی، وہ جو فرمایا تھا ان کے بارے میں وہ ہو بہو وہ پوری ہوئی۔ اور اس طرح سے پھر 3 دن انہوں نے وہاں پہ قیام کیا دلی کے اندر، اور پھر جو ہے واپس تشریف لے کے گئے۔ تو تاریخ چشت ہے، تاریخ چشت میں خلیق نظامی صاحب نے ان کے خلفاء کے اور بھی کچھ نام ذکر کیے۔ مثلاً دلی کے اندر ہی شیخ معز الدین تھے، وہ آپ کے خلفاء میں شامل تھے۔ بلگرام کے اندر شیخ عماد الدین تھے، سید محمد صغرا تھے، وہ آپ کے خلفاء کے اندر شامل تھے۔ اسی طرح سے قاضی حماد ہے، اسی طرح سے عماد الدین، حامد الدین، تو یہ اور خلفاء ہیں، 7-8 خلفاء جن کے تذکروں میں ذکر ملتا ہے، اور تاریخ چشت کے اندر جو ہے ان کا تذکرہ یہ بڑی موجود اہم ہے۔ کتاب کا آپ نے ذکر فرمایا، تاریخ مشائخ چشت، پروفیسر خلیق احمد نظامی کی۔ یہ بھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی اولاد میں سے تھے، علی گڑھ کے اتنے بڑے نام، اور واقعی چشتیوں کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب ایک عجیب و غریب قول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا کہ اگر میں اس قابل ہوں کہ آپ مجھ پر اپنی تجلی فرمائیں تو ازراہ کرم قطب الدین بختیار کاکی کی خد و خال میں تجلی فرمائیں۔ کمال ہے بھائی، محبت کا کیا عالم ہے! یہ محبتیں، یہ عقیدتیں، جانبین میں یہ شفقتیں،
یہی تو تھیں اثاثہ ان بوریا نشینوں کا، جنہوں نے دلوں کی دنیا بدل دی، اور ان کے طفیل اللہ تعالی ہم سب پر بھی رحم فرمائے۔ مشائخ چشت کا اس خطے پر احسان عظیم ہے، اور تمام سلاسل نے اس سلسلے سے فیض پایا ہے، اخذ کیا ہے۔